अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपको आइस की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मिर्ज़ा अली का जो क्लिप है, मिर्ज़ा अली ने मुफ्ती समर अब्बास को चैलेंज कर दिया मुनाजरे के लिए कि भाई मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं आपसे। अब देखते हैं कि भाई इस वीडियो में मुफ्ती समर अब्बास ने ऐसा कौन सा क्लिप डाल दिया जो मिर्ज़ा अली से बर्दाश्त नहीं हुआ और मिर्ज़ा अली ने कह दिया कि भाई मैं मुनाजरा करूँगा या नहीं करूँगा। बहरहाल जो नज़र आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि भाई मिर्ज़ा अली ने मुनाजरे के लिए हाँ की है। अब देखते हैं ये बात घुमा के की गई है या डायरेक्ट कह दिया गया है मुनाजरे का। देखते हैं क्या सीन है और किस वजह से मुनाजरा होगा, ये भी देखते हैं वीडियो। फिर इसमें आपने अपनी ज़ाती राय देनी है कि मुनाजरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सही कौन गलत कौन, उसका फैसला आपने खुद कमेंट में हमें जरूर बताना है। तो अगर कोई पसंद है इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। मैं चैलेंज से कहता हूं, एक रकू पूरा वो बगैर गलती के पढ़ के दिखा दे। चैलेंज कर रहा हूं मैं उसको, एक रकू बगैर गलती के पढ़ के दिखा दे। नहीं पढ़ सकेगा भाईजान, और किसी सुन्नी आलिम के सामने बैठने की जरूरत नहीं। वो तो खुद कह चुका है कि आज भी जो कट्टर बरेलवी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो जानता है, उसे पता है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो असल बात यह है, हदीस पढ़ के ना वहां पर ऐसी चबल मार देता है। वो जो आजाद ख्याल लोग होते हैं शायद उनकी तो तस्कीन हो जाए, लेकिन जितने आशिक और आप जैसे अहले मोहब्बत लोग हैं वो समझ जाते हैं कि यार ये तो शैतान का नुमाइंदा है और हर आए दिन नई चबल मारता है और जलील होता है। और ऐसे बंदे जलील होते रहेंगे। मेरी बात लिख लेंगे, कभी सुकून का सांस ना दुनिया में ले सकेगा और ना कब्र हशर में। हाँ, तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह मेहरबान है, वो सबको माफ करने वाला है। समर अब्बास साहब कहते हैं कि इसको हमारे उलमा के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है, कोई कहानी पुरानी। और वो कहता है जी इसने अपने क्लिप में खुद माना है कि बरेलवियों के पास दलाइल बड़े तगड़े हैं। ओ अल्लाह दे बंदे, अपने दिमाग का इलाज करा। मैं दसिया जी कि एडे बड़े फ्राडी हो तुसी कि तुसी वाबियां नूं धोखा दे सकते हो, मनु नहीं दे सकते। वो दलाइल मैं किधर मानता हूं उनको, फ्रॉड है जरा। ये सारा तमाशा हम भी लगा के रखते रहे। तो वो मेरा क्लिप किसी ने काटा हुआ कि इंजीनियर साहब बरेलवियों के दलाइल की तारीफ कर रहे हैं और मैं तो दसिया कूड़ मार दे, फ्रॉड कर दे, और इनका इलाज मेरे पास है। ना कि ये कि मैंने उनकी तारीफ की हुई थी। और कहता है जुर्रत है तो बैठे। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा जो सबसे बड़ा मुफ्ती है मुनीबुर रहमान, वो तो भाग गया। उससे पॉडकास्ट में पूछा गया ना, तो उसने कहा बस हम तो अपने दलाइल अपने प्लेटफॉर्म से बयान करते रहे हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे। यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। वो तो नस गया जे। हालांकि मैंने उनको चैलेंज नहीं दिया, ये भी झूठ बोलते हैं। मैंने आज तक किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया। जब ये कहते हैं ना कि अगर तू सच्चा है तो सामने बैठ, तो मैं कहता हूं ठीक है वड्डा लांच करो। तुसी तो मुकना ही नहीं। एक नाल मैं निबड़ांगा तो दुआ ले आओगे, दुए ना निबड़ांगा त्रिया ले आओगे, वड्डा कटो। हमारे साहबे कराम पे जब बुरा वक्त आया तो नबी इस्लाम सामने आया ना, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। गज़वा हुनैन के मौका पर तुम्हारे मुफ्तियों का काम है, मैं हूं मुफ्ती मुनीब इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं बरेलवियों का इमाम इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने वालवाओ ना। अगर तुझे शौक है ना समर अब्बास कादरी, इसकी उम्र भी मुझसे कम है और ये दावत इस्लामी में भी मुझसे जूनियर है। मैं इससे पहले दावत इस्लामी में रहा हूं। तो तू मुफ्ती मुनीब से वीडियो बनवा ले और ऑनलाइन बात करनी ऑनलाइन बात कर ले। ये जिसको भी लाना चाहते हो, अशरफ जलाली को लाना चाहते हो जिसके बारे में तुम कहते हो हमारे सबसे बड़े मौलवी हैं, उनको डोनू वालवा मुफ्ती मुनीब को एक वीडियो बना दे। वीडियो तो बड़ी जारी होने दी आपस में कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश पे कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह दे बंदे, ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ वाले भी नहीं सुनते, वो भी छुप छुप के इंजीनियर के क्लिप सुनते हैं। मुझे क्या ख्वाहिश है, लेकिन मैं तुम्हारी ये आखिरी भी वो दलील खत्म करना चाहता हूं। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि ठीक है अगर तू रब है तो मशरिक से सूरज निकालता है मेरा रब, तू मगरिब से निकाल के बता, इधर उधर की छोड़। तो ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। तो बार बार ये कहना सामने नहीं बैठता, तो ले आओ बाबा जानी नु वालवाओ। हाँ, और अगर बाबा जानी को कोई मसला है यहां आने में, क्योंकि आजकल उनके घुटने में आपको पता है तकलीफ है, वो मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी वो डॉक्टरों ने कहा था, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो दादा साहब की घोड़ी है। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो। अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो, लोगों को मजारों में भेजते हो। तुम पे बुरा वक्त आता है तो जाके शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हो। इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं कर सकते।
باپا جانی کا پیشاب بند ہوا تھا, اس نے باقاعدہ آپریشن کروایا ہے, وہ کسی بابے کے مزار پہ نہیں گیا اور نہ اس نے پیشاب والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا دادا صاحب کی گھوڑی. تو باپا جانی جب درد ہو رہا تھا نا تو اس وقت درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا تھا نا دادا صاحب کی گھوڑی. یہ سب آپ کو مشورے دیتے ہیں, سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ان کا معاملہ. یہ مفتی سمر صاحب مجھے نہ چھیڑتے تو میں ان کے بابا جانی کو بھی نہ چھیڑتا. ظاہر ہے وہی غوث وقت ہے نا, اس وقت تو انہی سے ہی بات ہوگی نا, تو نکالو اس کو, وہاں لگواؤ. امیر اہل سنت ہے, کام ہی مک جائے گا. اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, یہ سیدھا سیدھا بریلوی ہو جائیں گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ صرف جھوٹے الزامات, گدڑ ببکیاں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ شیطان کا نمائندہ ہے, دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی سکون نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ جڑی منو ٹھنڈ پئی ہے نا اللہ دے فضل نال, تواڈے بابیاں دا جنازہ ویکھ کے, انہاں دی میمز دیکھ کے, یقین کرو تم نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا انجوائے نہیں کیا. سکون تو تیرا بڑا ہے, دیکھے کنج میں گرجدا ہے, اوئے پے گیا جو تواڈے بابے نو پے گیا جے, سکون تیرا اڑیا ہے. ہاں کھا گیا تیرے بابے نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا. جس طرح وہ بغدادی کہتا تھا نا, چھڑ دو وچ عبد القادر پے گیا, چھڑ دو وچ انجینئر پے گیا جے. ہاں تو سکون تو تمہارا برباد ہوا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیں یوٹیوب پہ اس وقت کوئی دینی بندہ ایسا ہے جو دین پہ کوئی بات کر رہا ہو سوائے ایک کام کرنے کے کہ انجینئر صاحب کو رپلائی. ہر بندہ جڑا بھی بولتا ہے نا اس طریقے سے اس کی دین کی خدمت ہی ہے. اور ایک دوسرے کے بارے میں آپ بولنا چھوڑ گئے. جو بیٹھتا ہے پوڈ کاسٹ کرنے, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مولویوں کے ساتھ, تصویر میری بیچ میں لگائی ہوئی ہے, تک بنتا ہے. میری آپ درجنوں پوڈ کاسٹ دیکھ چکے ہیں, وہ پوڈ کاسٹ دین سے متعلق ہوتی ہیں. اگر کوئی کوشچن کر لے وہ بھی میں طریقے سے ایڈریس کرتا ہوں. ہم تو انہیں باقاعدہ کہتے ہیں کسی عالم کا نام نہیں لینا, آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کرنی. پھر بھی اگر کوئی رول بھی کوئی توڑتا ہے میں ایک طریقے سے بات رکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی فرقے کے مولوی کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں. لیکن یہ دیکھیں دین ڈسکس کرنے گئے بریلویوں کے پاس, او دیوبندیاں نو پٹو, تھانوی رسول اللہ پارٹی نو, دیوبندیوں تسی چشتی رسول اللہ پارٹی نو پٹو, اور پٹ سے آپ آ کے میرے بارے بیٹھ جاتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے. اور دین کی خدمت کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ تر لوگ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ کہہ کے اپنی ریکارڈ کرواتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات کروں, ہمارے پاس تو ابھی بھی 150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہم نے فی الحال روکا بھائی یہ سلسلہ کیونکہ ہماری قرآن کلاسز ڈسٹرب ہو رہی تھی. یہ خود کہہ کے کرواتے ہیں, ساڑھی بھی کر دو. انہوں نے پتہ نہیں سامنے کوبرا صاحب پہ ایڈ ہے, تھوڑا کالر مائک ہے یا یہ سامنے جو پوڈ کاسٹ کا مائک ہے یہ ڈس لے گا. جس طرح آج سمر عباس صاحب کو ڈس گیا, انہوں نے کہا تھا میری پہلی اور آخری ہے, واقعی پہلی تے آخری ثابت ہوئی ہے تیری. تو تکلیف یہ خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں انجینئر صاحب کا سکون برباد. میرا کوئی سکون برباد نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. مجھے زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اللہ کے دیدار اور اس کے محبوب علیہ السلام کے پڑوس کے بعد بھی اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی خوشی ہے نا تیسرے نمبر کے اوپر تو یہی ہے کہ تمہارے بزرگوں کا جنازہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے. اس کا ٹیسٹ تو میرا جنت میں بھی نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ. ہاں کیونکہ اس کی وجہ سے تو لاکھوں لوگوں کو توحید کی دولت ملی ہے. یہ تھے اصل مسئلہ, ان کی دھونسے تھی. لوگ چپ کر جاتے تھے, اچھا جی اگر سلطان بہو نے کیا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا. سلطان بہو کو زیادہ قرآن آتا ہے یا آپ کو؟ جی ہمیں زیادہ آتا ہے, ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں تھا. آیا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ مونگی نہ مار کے جاتے. انہوں نے کہا جی میں انجینئر کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کا ایک رکوع تلاوت کر دے بغیر غلطی کے دیکھ کے. اور یار وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ. 344 لیکچرز میں قرآن پاک میں نے ریکارڈ کروایا, اس کے بعد 200 لیکچرز مزید ہو چکے ہیں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کے. کہیں اکا دکا جگہ کے اوپر اگر میری کوئی سلپ آف ٹنگ ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے کیسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اللہ نے دیکھیں ان کے منہ کے اوپر کیسی کالک ملی ہے. ان کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کا دیکھ کے قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے اتنے مولویوں کی موجودگی میں. اور وہ بریلویوں کا نہیں تھا, اس سے پہلے اس نے کوئی 100-150 مولویوں کے نام لیے ہیں, اس میں دیوبندی بھی اہل حدیث بھی شامل تھے. یعنی سارے فرقے اندر مولویوں تھا. مفتی اعظم حتی یکونوا مؤمنین کو حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا, حالانکہ یکونو کے بعد مؤمنون آ ہی نہیں سکتا, سورہ یونس کی آیت. اور دوسرا دیوبندیاں تھا تقی عثمانی صاحب,
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس آیت مبارکہ کو سورہ توبہ کی بیچ میں سے الفاظ کھا دیے، اینڈ پہ جا کے لقمہ ملا، وہ لقمہ بھی غلط لیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ کو وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللہ پڑھ دیا لقمے کے باوجود. اوے تہاڈے مفتیاں دے حال ہے کہ انہوں نے لقمہ بھی دینا کوئی او تاں بھی نہیں اپنا سلپ آف ٹنگ ٹھیک کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی آیت خود بنا لی سورۃ البقرہ کی آیات. عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ اپنی آیت بھی بنا سکتے ہیں. اور ہمارے وہ جو کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں وہ بچارے پچھلے دنوں جو زیر تاب تھے، جس آیت کی تشریح کی وجہ سے وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، ترجمہ ٹھیک بنتا ہے لیکن آیت آپ بنا لی انہوں نے. امام کعبہ کی سعود بن ابراہیم شریم کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، سورہ اخلاص بھول گیا، الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پڑھ رہا ہے ھدی للعالمین، ھدی للمتقین نہیں نکل رہا، پھر سٹارٹ میں کیا ہے، پھر غلط پڑھ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ یہ سب انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے. پھر بھی میں نے ان کو کئی سال سے مسلسل یہ چیلنج دیا ہے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں چیلنج کرتا ہے. نہیں، آپ کے ڈھکوسلے کے چیلنج کے مقابلے پہ میں نے چیلنج کہا تھا کہ تمہارے جتنے یہ بڑے بابے ہیں نا، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب، ساجد میر یا باپا جانی یا اور جتنے بڑے ہیں تمہارے، ان کو کہو کہ اپنی مرضی کا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کریں. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں بھی اسی کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آؤں گا، پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کون قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے. میرے نزدیک تو کوئی بھی ان میں سے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، جو قرات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر رولز کو لیا جائے. کئی الفاظ مجہول پڑھ دیتے ہیں، عین نکلتی نہیں ہے، ہا نکلتی نہیں ہے. اگلے دن میں غامدی صاحب کو سن رہا، وہ تو بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے، حالانکہ عربی انہیں آتی ہے، بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے سورۃ المائدہ کی آیات. تو اب میں کہوں کہ غامدی صاحب کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، حالانکہ غلط بھی پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک الفاظ بھی توڑ دیتا ہے، عربی بھی بالکل غلط طریقے سے پنجابی کے سٹائل میں پڑھتا ہے. تو میں کہوں گا قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میں کہوں گا سلپ آف ٹنگ ہے، یا الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی. قرآن تو آتا ہے، صرف یہ ایک بہانہ. جی چیلنج کرتا ہوں کہ جی جناب ایک رکوع میرے سامنے بیٹھ کے تو پڑھنا، رکوع اپنے بڑے کو امیر اہل سنت کو پڑھوا، تو میں بھی پڑھ دینا، فیصلہ عوام کرے. جی گیس آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے مرزا علی کی. تو بھیا مرزا علی کہتے ہیں مجھے خود کو کوئی شوق نہیں ہے مناظرہ کرانے کا یا کرنے کا. یہ مفتی سمر عباس کو شوق ہے، یا بریلویوں کو شوق ہے، یا دیوبندیوں کو شوق ہے مجھے مناظرے کا. مجھے کوئی نہیں ہے. اپنا کوئی بڑا لانچ کرو پھر آ جاؤ، اور وہ بھی اگر آپ نے چاہنا ہے. میں نہیں کہتا کسی سے مناظرے کا، مین کہ وہ خود نہیں مناظرے کے لیے آنا چاہتے، آپ اس کو پمپ کر کے یا مجبور کر کے مناظرہ کروا لو. ادروائز مرزا علی کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا. لیکن مفتی سمر عباس نے جو دلائل دیے، جو بات کی کہ بھائی یہ رکوع بھی نہیں پڑھ سکتا بنا غلطی کے، ٹھیک ہے، اور جو معاملات ہیں اس کے سامنے بیٹھے ہمارے اور یہ وہ، تو مرزا نے آگے یہ بیان دیا. اب دیکھتے ہیں مفتی سمر عباس پہ کیا کلپ پہ نیا ریکارڈ کرتے ہیں، کیا بیان دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اپنا کوئی بڑا بٹھائیں گے یا آپ کو مفتی سمر عباس سے ہی صرف لڑ رہے تو بہت بڑی بات ہے. دیکھتے ہیں کیا سین ہو. اپنی ذاتی رائے دیں کمنٹ میں کہ بھائی مفتی سمر عباس حق پہ اپنی بات کر رہے ہیں یا مرزا علی اپنی بات کر رہے ہیں. آپ کی ذاتی رائے کا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اگلے وقت کے لیے. اللہ حافظ.